ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کہ پانی کو ضائع ہونے سے کیسے بچایا جائے. خاص طور پر کراچی شہر میں پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پانی کی شارٹیج، اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن کو پراپر کنیکشن بھی نہیں ہے، جن کے پاس پینے کا پانی، نہانے کا، دھونے کا، کپڑے دھونے کا، گارڈننگ کا، ہر مقصد کے لیے پانی چاہیے، لیکن پانی دستیاب نہیں ہوتا ہے، اس کی شدید کمی ہے، اور آنے والے دنوں میں لگے رہا ہے کہ اس میں مزید کمی ہو جائے گی. تو آخر اس میں شہری کیا کریں؟ جو شہری ادارے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کراچی میں ایک ایسا ہی کام ہو رہا ہے جس میں نہ صرف پانی سٹور کرنے کا ان کے پاس ایک طریقہ ہے، بلکہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے اسے بھی جمع کیا جا سکتا ہے، اس پانی کو بھی ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. اور اب ایک اور کانسیپٹ انہوں نے دیا ہے کہ ماحول دوست مساجد، ایکو فرینڈلی مساجد، کہ مساجد کا جو پانی جو استعمال ہوتا ہے وضو خانے میں اور اس کو بھی دوبارہ قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے. ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے سے موجود ہیں جناب امان خان کاکا خیل صاحب، جو کہ سربراہ ہیں ستون نیکی ویلفیئر کے. السلام علیکم جناب کاکا خیل صاحب، بتائیے کیا صورتحال ہے؟ ہاں دیکھیں سر، ستون نیکی ویلفیئر آرگنائزیشن ملٹیپل ڈائریکشن میں کام کر رہی. اس وقت پوری دنیا کو جو سب سے بڑے مسائل ہیں وہ کلائمیٹ کے ہیں ایشوز نا. کلائمیٹ چینج ہے، کلائمیٹ ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا ہے، کلائمیٹ ایمرجنسی ہے، تو اس میں ہمیں کلائمیٹ ایکشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ اس کلائمیٹ کے حوالے سے 40 پروجیکٹس ہیں. سب سے پہلا پروجیکٹ ہے اربن فلڈنگ. جو بھی ہمارے شہر میں بارش ہوتی ہے، کیونکہ شہر میں پانی کنکریٹ کے جنگل بن گیا ہے، ٹوٹلی طور پر پانی روڈ رن وے کا کردار ادا کرتے ہیں اور تباہی مچاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. ہم اس پانی کو الحمدللہ کروڑوں گیلن کی تعداد میں اپنے مختلف پروجیکٹ کے اندر سیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وایا انجیکشن ویل رین ہارویسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اربن فلڈنگ کو منیمائز کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم نا. اور دیکھیں کراچی میں 280 ارب گیلن پانی ہر سال برستا ہے، تباہ کاریاں کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کا شارٹیج ہے 22 سے 25% پانی کی جو شارٹیج ہے اس کو پورا کر سکتا ہے. وسیع پیمانے پر اگر کام کیا جائے رین ہارویسٹنگ، گڈاب سے لے کر آپ کا نا، گڈاب میں بھی دیکھیں بالکل وہاں پر پانی کی کمی کی وجہ سے ٹوٹل علاقہ بنجر ہو گیا ہے. پانی آتا بہت اسپیڈ سے ہے، وہاں آلریڈی ویلس اویلیبل ہیں، تو وہاں پر بھی ہم کام کر سکتے ہیں وایا رین ہارویسٹنگ. ان کے ریچارج کر سکتے ہیں، ان کے جو بھی ایریا ہے اس کے ایکوفائر کو فلڈنگ سے ہی بچ سکتا ہے اور کھیتی باڑی دوبارہ وہاں ہو سکتی ہے. شہر کراچی کے اندر جو فلڈنگ ہوتی ہے، پانی کی بہت زیادہ شارٹیج ہے ہمارے پاس، تو اس پانی کو ہم انجیکشنز ویل کے ذریعے زمین میں انجیکٹ کر فلٹرائز کر پانی کی شارٹیج میں جو لوگوں نے بورڈز کروائے ہوتے ہیں، سینکڑوں بورڈز ہیں اور بہت زیادہ ڈیپتھ میں جا رہے ہیں بورڈز، ان بورڈز کو ریچارج کر رہے ہوتے ہیں. ہزاروں بورڈز ریچارج کرتے ہیں. ہمارے جو پروجیکٹ جہاں ہم نے لگائے ہیں پروجیکٹس، وہ لاکھوں گیلنس پانی لیتے ہیں ہر اسپیل کے اندر، اور سراؤنڈنگ کے جو بور ہوتے ہیں اس کو ریچارج کرتے ہیں. نہ صرف ریچارج کرتے ہیں، ٹی ڈی ایس کو مینیمائز کرتے ہیں. اب دیکھیں شہر کراچی میں سب سے بڑا جو المیہ اب اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کلاؤڈ برسٹنگ، یعنی کہ بادلوں کا پھٹنا ہے. ٹھیک، جو بھی ہم ڈیزائن اس وقت ابھی کر رہے ہیں رین ہارویسٹنگ کی چیزیں، وہ بادلوں کے پھٹنے کے حوالے سے اس پر ڈیزائن کر رہے ہیں ہم لوگ نا، تاکہ زیادہ سے زیادہ پانی ہم فوری طور پر انجیکشنز ویلز میں لے کے جائیں. کیونکہ پانی تو پھر جب بادل پھٹے گا تو بہت زیادہ پانی پھیلتا ہے اس میں. ہماری سیوریج جو لائنس ہیں وہ اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی ہیں، لے کے جا ہی نہیں سکتی. اس طرح بہت ساری تباہی کے چانسز ہو سکتے ہیں. اس طرح دبئی جیسے شہر کے اندر ملک میں یہ تباہی آئی، کراچی میں بھی آنے کے چانسز ہیں، اور یہ شواہد کراچی کے حوالے سے ہمارے پاس اویلیبل ہیں. تو ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ اس پانی کو سیو کریں وایا رین ہارویسٹنگ اور اپنے شہر کو ڈوبنے سے بچائیں. ساتھ ساتھ پیاس سے لوگ ترس رہے ہوتے ہیں پانی کے لیے، اس سے ہی بچایا جائے. ہمارا جو پروسیس ہے یہ وداؤٹ اینی کنیکشن، جس بندے نے بھی بور گھر میں بور لگا ہوا ہے اس بور میں الحمدللہ یہ پانی پہنچ جاتا ہے. اور بارش کا پانی ہوتا ہے، ٹی ڈی ایس منیمائز ہوتا ہے، اس کا 50 سے 70 تک ہوتا ہے، اور زمینی ٹی ڈی ایس ہزاروں میں ہے. تو یہ ٹی ڈی ایس کو بھی منیمائز کرتا ہے اور بوروں کو ریچارج کر دیتا ہے سسٹم. اور دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ ہم نے شہر کراچی میں سنک ہولز دیکھیں. سنک ہولز ہو رہے ہیں شہر کے اندر ہمارے نا. سنک ہول میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ زمین جو ہے نا بالکل بیٹھ جاتی ہے. شاہین کمپلیکس کے سامنے ہوا، لیاقت آباد کے سامنے ہوا، پھر شاہین کمپلیکس، اس میں انجم کمپلیکس ہے. تو 4-5 جگہوں پہ ہم نے خود اپنے طور پر وزٹ جا کر کیا اور دیکھا، انفارم کیا ہے. تو
اس شہر کو اگر آپ نے بچانا ہے تو اس کے لیے سر سب سے اہم چیز ہے رین ہارویسٹنگ. اب آ جائیں سر ایکو مساجد پر, ماحول دوست مساجد. ہماری مساجد میں یومیہ طور پر اوسطاً جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے تقریباً 6000 گیلن. مدارس اور مساجد کی جو تعداد ہے دیہی اور شہری وہ 12500 ہے. تقریباً یہاں 7.5 کروڑ گیلن پانی کی کنزمپشن ہوتی ہے اور وہ گٹر برد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پروسیس کے تحت وہ پانی گٹروں میں نہیں جائے گا, گٹروں سے لوڈ منیمائز ہوگا. اسی پانی کو, وضو کے پانی کو بایولوجیکل ٹریٹ کر کر انجیکشن, پرانے ویل اگر ان کے پاس اویلیبل ہیں تو اس کو انجیکشن ویل میں ڈائیورٹ کر کر, نہیں ہے تو نئے ویل بنا کر انجیکشن ویلز, اور جو بارش کا پانی وہاں سے گزرتا ہے اس پانی کو بھی ہم ڈائیورٹ کر کر لے کر آ سکتے ہیں اس زمین میں. اس سے ان کا TDS بھی کم ہوتا ہے, پانی کی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں بہتر ہو جاتی ہے. اور جو پوری کراچی کی تقریباً 12500 مساجد ہیں, اس پر اگر ہم کام کریں مدارس پر, تو تقریباً سمجھ لیں کہ اگر فلڈنگ ہوگی تو 2.5 ارب گیلن پانی ان جگہوں میں ڈپازٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ زمین ہماری ٹوٹلی کھوکھلی ہو چکی ہے. ارتھ کوئی خدا نہ خاصا ذرا سا بھی ہوتا تو بہت زیادہ نقصانات ہونے کے چانسز ہیں اس پر. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے علاقے کو اگر ہم نے سرسبز شاداب رکھنا ہے, پانی کی ٹینشن سے نکلنا. اب دیکھیں 7.5 کروڑ گیلن پانی اگر لائن کا پانی آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ پانی مسجد میں استعمال ہو رہا ہے. مسجد اگر اپنا پانی خود ڈیولپ کرنا سٹارٹ کر دے گی تو اس پانی کی نیڈ نہیں رہے گی. یہی پانی ہمارے سسٹم میں آ کر عام لوگوں میں جو ایسی عبادتیں ہیں جہاں پانی نہیں ہے اویلیبل وہاں تک پہنچ جائے گا. اور مساجد کے سراؤنڈنگ کے جتنے بھی ڈرائی بورڈز ہیں وہ بھی الحمدللہ ریچارج رہیں گے,